الله الرحمن الرحيم. تخوف عمر رضي الله تعالى عنه على الأمة من علماء السوء. وأخرج ابن عبد البر في العلم عن عمر قال إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه. وأخرج ابن أبي شيبة الجزء الأول كما في الكنز. وأخرج ابن سعد وأبو يعلى عن الحسن قال لما قدم وفد البصرة على عمر فيهم الأحنف بن قيس سرحهم وحبسه عنده حولا، ثم قال هل تدري لما حبستك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق أليم اللسان، وإني تخوفت أن تكون منهم ولست منهم إن شاء الله. كذا في الكنز. وأخرج البيهقي وابن النجار عن ابن عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر إياكم والمنافق العالم. قالوا وكيف يكون المنافق عليما؟ قال يتكلم بالحق ويعمل بالمنكر. وعند جعفر الفريابي وأبي يعلى ونصر وابن عساكر عن عمر قال كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق أليم اللسان. كذا في الكنز. وعند مسدد وجعفر الفريابي عن أبي عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق الأليم. قالوا وكيف يكون منافق أليم يا أمير المؤمنين؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعمل. كذا في الكنز. تحذير حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وابن مسعود رضی اللہ عنہما العلماء من ابواب العمرہ. واخرج ابن عبد البر في العلم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال ایاکم ومواقف الفتن. قیل وما مواقف الفتن یا ابا عبداللہ؟ قال ابواب العمراء يدخل احدكم على الامیر فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان على ابواب السلاطین فتنا كمبارك الابل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينكم مثله او قال مثله. میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ علم کا باب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اب اس امت پر علماء سوء کا بہت زیادہ خوف ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کہتے ہیں ابو وائل رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کے علم کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور سارے دنیا کے اہل علم کا علم ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علم بھاری ہو جائے. اللہ نے ان کو اتنا علم سے نوازا. تو یہ فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز فرمایا کہ انما اخاف علیکم رجلین، کہ مجھے تمہارے اوپر دو آدمیوں کا خوف ہے. دو آدمیوں سے بڑا ڈر ہے مجھے تمہارے اوپر. ایک رجل یتأول القرآن علی غیر تعویلہ، ایک وہ شخص جو قرآن کی تعویل غیر تعویل کے ساتھ کرے، یعنی قرآن کے سارے مقاصد اور سارے تعویل اس کی طے ہو چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رکھا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس کی ساری تفصیل ہو چکی ہے. اب کوئی اس زمانے میں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ کر صحابہ کو بتلا دیا ہے. تو اب ایک ایسے آدمی سے جو قرآن کی تفسیر اس کے تعویل کے علاوہ تفسیر کے علاوہ کرے، وَرَجُلٌ يُنَافِسُ الْمُلْكَ عَلَىٰ أَخِيهِ، اور دوسرا وہ آدمی جو ملک میں یا دنیا میں آگے بڑھنا چاہے اپنے دوسرے بھائی کے خلاف، اس کے مقابلے میں. ان دو آدمیوں سے مجھے بہت خوف ہے. اگلی روایت میں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب کہ بصرہ سے ایک وفد آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اس میں ایک بہت بڑے عالم جن کا نام احنف ابن قیس تھا وہ بھی اس میں تھے. تو ان کو احنف ابن قیس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا. باقی قافلے کو ان کی ضرورت پورا کر کے ان کو رخصت کر دیا، لیکن اس قافلے میں احنف ابن قیس کو روک لیا
وَحَبَسَهُ عِندَهُ حَوْلًا، اور 1 سال تک ان کو اپنے پاس روکے رکھا. ثم قال، پھر 1 سال کے بعد ان کو چھوڑا اور ان سے پوچھا هل تدری لما حبستک، اے احنف ابن قیس تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں 1 سال تک روکے رکھا تھا؟ قال هل تدری، تم جانتے ہو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذرنا کل منافق علیم اللسان، اس لیے روک رکھا تھا کہ مجھے شبہ تھا کہ تم نے کہیں منافق عالم اللسان تو نہیں ہو، ایسے عالم تو نہیں ہے جو منافق ہوں. ایسے اخیر زمانے میں ایسے علماء ہوں گے جو کہ منافق ہوں گے، منافقوں کا جیسا کام کریں گے، ان کا علم، ان کا فتویٰ نفاق پر مبنی ہوگا، حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا. تو مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں تم بھی انہی میں منافقین میں سے نہ ہو، اس خوف سے میں نے تمہیں 1 سال تک اپنے پاس روکے رکھے. تمہاری زبان بہت چلتی تھی. حذرنا کل منافق علیم اللسان وانی تخوفت ان تکون منہم، مجھے خوف ہوا کہ تم بھی کہیں انہی میں سے نہ ہو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا تھا. لیکن میں نے 1 سال تک تمہارا امتحان لے لیا اور تم کو پرکھا، ناپا تولا، ولست منہم انشاءاللہ، لیکن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تم ان منافق علماء میں سے نہیں ہو، اس لیے اب تم کو اجازت ہے، اب جا سکتے ہو. اسی طرح سے عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے بیان کر رہے تھے. ممبر پر بیٹھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک روز بیان فرما رہے تھے کہ ایاکم والمنافق العالمہ، اپنے آپ کو بچانا منافق عالم سے. ایاکم والمنافق العالمہ قالوا وکیف یکون المنافق علیما، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین منافق کیسے عالم ہوگا، منافق کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ قال یتکلم بالحق ویعمل بالمنکر، کہہ کہ زبان سے وہ تو حق بات کہے گا اور عمل منکرات پر کرے گا. بھائی زبان سے بات حق کہے گا لیکن عمل اس کا منکرات پر ہوگا، منکر پر ہوگا، حقیقت کے خلاف فتوی دے گا، حقیقت کے خلاف باتیں کہے گا. وَيَعْمَلُ بِالْمُنْكَرِ، بات کرے گا حق کی اور عمل کرے گا منکر پر. وَعِنْدَ جَعْفَرٍ فِي الرِّيَابِيِّ وَأَبِي يَعْلَىٰ وَنَصْرٍ وَابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ، کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ انما یہلک هذه الامة كل منافق علیم اللسان، ہم لوگ اس بات پر کہہ رہے تھے کہ اس امت کو ہلاکت میں ڈالنے والے کون ہوں گے؟ علیم اللسان منافق. یہ امت ہلاکت میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں جو آئے گی تو ایسے علماء کی وجہ سے جو کہ منافق ہوں گے، جن کے دل علم سے خالی ہوں گے، دل میں علم نہیں ہوگا، صرف زبان کے عالم ہوں گے. انما یہلک هذه الامة كل منافق علیم اللسان. وعند مسدد وجعفر الفریابی نبی عثمان النہدی قال سمعت، عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یقول علی المنبر، کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے یہ بیان کر رہے تھے ان اخوف ما اخاف علی هذه الامة المنافق العلیم، کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے اپنی امت پر وہ عالم منافق کا، منافق عالم کا. ہوں گے علم کے ذمہ دار لیکن ان کے سارے علم و عمل نفاق پر مبنی ہوں گے. هذه الامة المنافق العلیم قالوا وكيف يكون منافق علیم یا امیر المومنین، تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین عالم کیسے منافق ہوگا؟ قال عالم اللسان جاہل القلب والعمل، کہا زبان کا تو عالم ہوگا لیکن دل اور عمل سے اندھا ہوگا. قال عالم اللسان جاہل القلب والعمل، کہتے زبان کا عالم ہوگا، لنترانی ہاکے گا، لیکن جاہل القلب، دل اس کا جاہل ہوگا اور عمل سے اندھا ہوگا، عمل اور علم سے اندھا ہوگا. تو آج دنیا میں جتنے فتنے فساد امت ساری آزمائشوں ہیں صرف ایسے علماء کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے بعد اگلی تحذیر حذیفہ وابن مسعود رضی اللہ عنہما العلماء من ابواب العمرہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما علماء کو ڈراتے تھے کہ عمرہ اور حکام کے دروازوں پر مت جانا.
علماء کو ڈراتے تھے. تحذیر حذیفہ و ابن مسعود رضی اللہ عنہما العلماء من ابواب الامراء، کہ عمراء اور بادشاہوں، حکام و سلاطین کے دروازوں پر کبھی مت جانا. واخرج ابن عبد البر فی العلم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال ایاکم و مواقف الفتن. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں، و مواقف الفتن، فتنوں کی جگہوں سے بچنا، اپنے کو فتنوں کی جگہوں سے بچانا اپنے کو. قیل وما مواقف الفتن، تو کہا گیا کہ فتنوں کے مواقف کیا ہیں، کون سی جگہ ہیں فتنوں کے مواقف کی. قال یا ابا عبداللہ، کہا ہے ابو عبداللہ وہ فتنے کی جگہیں تو بتائیے. قال ابواب الامراء، کہتے ہیں عمرہ کا، بادشاہوں کا، حکام کا دروازہ ہے. جب کسی عالم کو دیکھو کہ کسی حاکم کے دروازے پر ہے، بادشاہ کے دروازے پر، کو چور سمجھو. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چور ہے، چور. تو فرمایا کہ وہ کیا ہے، یقول ما ابواب الامراء، عمرہ کا دروازہ. يدخل احدکم علی الامیر، کہ ایک آدمی داخل ہوگا تم میں سے امیر کے پاس، فیصدقہ بالکذب، اس کے جھوٹے باتوں کی تصدیق کرے گا. جو اسلام میں، شریعت میں نہیں ہوگا، اس باتوں کی وہ تصدیق کرے گا. وَيَقُولُ لَهُ مَا لَيْسَ فِيهِ، اور وہ باتیں کہے گا جو اس کے اندر نہیں ہے. ان باتوں کی وہ عالم جائے گا ان کے دروازوں پر تو اس کی تصدیق کرے گا. اور عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال ان علی ابواب السلاطین فتنا کمبارک الابل، کہا کہ سنو بادشاہوں کے دروازے یہ مبارک الابل، ابل کے باندھنوں کی جگہ کی طرف فتنے کی جگہ ہے. جیسے کہ ایک اونٹ کو کھجلی ہو جاتی ہے تو اس میں جتنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں سب کو کھجلی پھیل جاتی ہے. اسی طریقے سے جو بادشاہوں کے دروازے پر جائے گا تو فتنوں میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اتنا ہی نہیں، والذی نفسی بیدی، قسم کھا کے کر رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ، والذی نفسی بیدی، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لا تصیبون من دنیاہم شیئا الا اصابوا من دینکم مثلہ او مثلین. کہا کہ لا تصیبوہ من دنیاہم، ان بادشاہوں کی دنیا سے تم جو کچھ بھی لوگے نہیں لوگے، لیکن اس سے زیادہ وہ تمہارا دین لے لیں گے، اسی کے مثل یا اس کے ڈبل، او مثلے یا اس کے دوگنا. اگر ان سے کچھ تم نے فائدہ حاصل کر لیا ان کے دروازوں پر جا کر کے، تو جتنا فائدہ تم نہیں حاصل کرو گے اس سے زیادہ وہ تمہارے دین کو تم سے چھین لیں گے. قالت لا تصیبون من دنیاہم، کہ لا تصیبون، کہ تم ان کی دنیا سے جتنا فائدہ نہیں حاصل کرو گے، الا اصابوا من دینکم مثلہ، لیکن اتنا ہی یا اس کے مضاف، اس کے دگنا تمہارے دین کو وہ تم سے چھین لیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھائی علم دین، صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی اور علماء حق کو پہچاننے کی، علماء حق کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت تک ایک جماعت علماء حق کی حق پہ قائم رہے گی، جن کو کوئی کسی کے لومت لائم کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہوگا. دنیا خالی نہیں ہوگی، قیامت تک ایک جماعت رہے گی علماء حق کی، جو حق بات کہتے رہیں گے اور ان کو کوئی غم، کوئی فکر نہیں ہوگا. اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، شروع زمانوں میں بھی ہو چکا. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن اس زمانے کے مولویوں نے ان کو فتویٰ لگا دیا کیا، خلق قرآن کے مسئلے میں، کہ یہ کہتے ہیں عبداللہ احمد ابن حنبل کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں مانتے. اب موٹے ذہن کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، اچھا تو فتویٰ لگے دی گمراہی کا. امام احمد بن حنبل اتنا بڑا اللہ کا ولی کہ جس کو 100 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی خواب میں، اور زمانے کے علماء نے فتویٰ لگا دیا گائے گا گمراہی کا، کہ یہ تو گمراہ ہو گئے، رجوع کرو، توبہ کرو. کہا نہیں توبہ کریں گے. کہا کہ اچھا تو پھر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. جیل میں ڈال دیا. کہا توبہ کرو. جیل میں بھی جا کے توبہ نہیں کیا. کہا کہ ہم جو بات کہتے ہیں لوہا لاٹ بات کہتے ہیں، کوئی ہم لوگ ایسی بات نہیں کہتے، پکی ٹھکی بات ہے. کہا کہ ان کو پھر کوڑے مارے جائیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بھائی شروع کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ، اس زمانے میں ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. تو یہ ہر زمانے میں ایسے علماء ہوئے ہیں جو کہ بادشاہوں کے چمچا گیری کرتے رہتے ہیں اور علماء حق کے خلاف فتنے کی باتیں اور اس طرح کی باتیں نکالتے رہتے ہیں.
اللہ ہم سب کو حق علم دین صحیح معنوں میں اللہ کے لیے سیکھنے کی، سکھانے کی، پھیلانے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذريته لبيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔